اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ یقین کے معاملے میں بڑے ڈھیلے ہوتے ہیں کہ پوری طرح کسی بات پہ یقین نہیں کرتے، جس میں نہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، نہ رسول پر، نہ کتابوں پر، زبانی کلامی کہتے رہتے ہیں لیکن پکے نہیں ہوتے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ یہی گلہ فرماتے ہیں کہ لوگ پکی طرح نہیں آتے، صرف زبانی کلامی، اور وہ بھی ایسے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اور اسی طرح لوگ اپنا اگر کام کرتے ہیں کسی چیز پر تو وہ ویگ سے معاملے میں نامکمل سا کچیاں گلاں کرتے ہیں، کچے ارادے رکھتے ہیں، کچے عمل کرتے ہیں، کچیاں گلاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی ہے کہ آپ پہلے غور کر لیں اور دھیان کر لیں، اچھی طرح سوچ بچار کر لیں۔ کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو اس پر غور و خوض مکمل کر لیں۔ اس کے انگریزی میں کہتے ہیں پراس اینڈ کونس، اس کے نفع اور نقصان وہ سارے غور سے دیکھ لیں، دھیان کر لیں۔ اور جب آپ خوب غور کر لیں تو پھر ایک چیز پہ ڈٹ جائیں اور پھر اللہ کا سہارا ڈھونڈیں، پھر اللہ کے سپرد کر دیں اس معاملے کو، اس پر ڈٹ جائیں اور اس پر پھر آپ پکی طرح سٹینڈ لیں۔ پھر اس کو کچی باتیں نہ کریں، نہ آپ کا پھر جواب مزمحل ہونا چاہیے، آپ کا ایمان پھر پکا ہونا چاہیے۔ اکثر آپ دیکھیں گے بندے کبھی ادھر ہو جاتے، کبھی ادھر ہو جاتے، ایک جگہ سٹینڈ نہیں کرتے۔ میں آج بھی کچھ لوگوں سے ڈسکس کر رہا تھا تو ایک دوست نے کہا کہ جی اے جڑے بندیاں نال تسی سر کھپائی کر رہے ہو، انہاں دا والد بھی ایویں دا ہی سی، وہ بھی گل کر کے تو اس سے قائم نہیں سی رہندا، پھر جاندہ سی، مکر جاندہ سی، بعد یہ پھر ٹونڈن لگ پیندا سی کہ کوئی وجہ لبے کہ میں اس تو باغی ہو جا، اس سے قائم نہ رہاں۔ بھئی ایک دفعہ وعدہ کر لیا، گل مک گئی تو پھر اس سے قائم رہو۔ لیکن اکثر لوگ بے ایمان ہوندے۔ میرا تعلق شرکپور شریف والے میاں شیر محمد صاحب بڑی ہستی ہوئے نے، بڑے اچھے بزرگ، اللہ والے، شرع شریعت دے پورے پابند، اور ہر طرح نال بہترین، نہ صرف نیک اور صوفی منش اور درویش خاصیت وہ تو ہے ہی سن، اس طرح بھی بڑے اللہ کے پیارے بندے، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ، اور بڑے لوگوں انہوں نے نیکی دے کام سکھائے، اور بہت انہوں کی وجہ تو بڑی روحانی شخصیات جڑیاں نے وہ منور ہوئیاں، انہوں نے سلسلے ٹھیک ہوئے، اور اج تک فیض انہوں نے دربار تو جاری و ساری ہے۔ ساڈے تے خیر پیدا ہون تو پہلے وہ پردہ فرما گیا، اللہ کو چلے گئے، لیکن وہ بہت زیادہ بھی نہیں، ایک صدی بھی نہیں ہوئی ابھی انہوں نے گزریاں۔ لیکن اسی دیکھیا، میں بچپن تو جاندہ رہا، دعا منگانا رہا بزرگاں کے مزار تے بھی، انہوں نے اگاں جڑا سلسلہ ہے وہ بھی بڑا تعلق واسطہ رہا۔ وہ کہندے ہوندے سی
مسلمان دے مسلمان، بے ایمان دے بے ایمان، یعنی مسلمان بھی بنے رہتے ہیں تے بے ایمان بھی کرتے. بے ایمان کمیں کہ ہر گل ہیری پھیری. سب تو وڈی گل جڑی تکلیف دے محسوس کی جاتی ہے کہ لوگ گل کر کے پھر جاندے، وعدہ کر کے مکر جاندے، گل کر کے اس تے قائم نہ رہندے. یہ کوئی بندے والی گل ہے کہ تسی ایک بار گل کر لی، ایک سودا کر لیا. اس گل تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی آپس سے جیڑی بھی گل بات کرو لکھ پڑھ لیا کرو، کوئی تاکہ گنجائش باقی نہ رہے پھر جان دی کہ جی گل کر لی، لکھ پڑھ کر لی، انگوٹھا لا لیا اور پکی گل ہو گئی کہ جی یہ ہوں. تے نال دو گواہ بھی اس گل تو اللہ نے کہا کہ دو گواہ بھی رکھ لو، اور گواہ جڑے نے وہ بھی اس گل وہ تصدیق واسطے نے کہ یہ میرے سامنے اے گل ہوئی ہے، اے سودا ہوا ہے، یا یہ بات تھی جو میرے سامنے ہوئی. دو گواہ ہوں تاکہ بندہ جو ہے وہ اگر کوئی کچے ایمان کا ہو بھی تو وہ پھرنے نہ پائے، مکرنے نہ پائے، اس کا ضمیر بھی کہے اور لوگ بھی اس کو پھر کل کو اگر بات کسی پنچایت میں جاتی ہے، کسی کورٹ میں جاتی ہے، عدالت میں جاتی ہے، تو وہاں بھی بندے دو کہنے والے ہوں کہ یہ سارے سامنے دونوں فریقین نے ہمارے سامنے یہ بات کی ہے اور یہ بات ہوئی تھی، تاکہ پھر اگر کوئی پھرنا چاہے تو پھر نہ سکے، وہ جھوٹا ثابت ہو جائے. اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ نہایت معیوب بات لگتی ہے. اور قرآن کریم میں بھی آیا کہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوچھ گچھ ہوگی. یعنی جو آپ وعدہ کرتے ہیں، جو آپ پنجابی کہیں زبان ہی کی ہو، جو زبان آپ نے کر لی سوچ سمجھ کے بات کریں. اور یہ نہیں کہ آج اور گل کر لی تو 2 گھنٹے بعد اور کر لی، میرے سامنے اور بات کی اور آپ کے سامنے اور بات کی. یہ نہایت معیوب بات ہے. اس سے بڑی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے بڑی لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں. اور پھر ایک دفعہ 2 خاندانوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے تو آپ روز پڑھتے ہیں کہ جی اتنی دیر کی دشمنیاں چلی آ رہی تھی، اتنے بندے دونوں طرف سے قتل ہو چکے ہیں. بات کیا تھی؟ معمولی سی بات سے بات چلتے 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 پھر ایک شاخسانہ شروع ہو گیا اور لوگ ایک دوسرے کے گلے پڑے، مارنے لگے. ایک دفعہ ایک نے مار دیا، دوسرے دفعہ دوسرے نے مار دیا. یہ پھر دشمنی کا سلسلہ شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہوتا چلا جاتا ہے اور ختم ہی نہیں ہوتا. اور اس کو ختم کروانے میں بھی کئی سال لگ جاتے ہیں اور بے تحاشا نقصان ہوتے ہیں، اور لوگ بلا وجہ دشمنی، حالانکہ کوئی اچھا بھی ان میں سے کوئی بعض دفعہ لوگ آ جاتے ہیں نیک خاصیت کے، وہ بٹھا کے تو ان کو سمجھا دیتے ہیں، آئندہ کے لیے صلح کر لیتے ہیں. ہمارے دیکھنے میں لاہور کے 2 خاندان، ایک کشمیری شیخ اور دوسرے لوکل ارائی، تو ان دونوں میں بڑی زبردست دشمنی ہوئی اور آپس میں ایک دوسرے کو انہوں نے بہت سارے بندے مارے. پھر بعد میں صلح صفائیاں ہو گئیں. تو اب وہ اللہ کا فضل ہے، مطلب ہے اب نہیں مارتے مرتے. سیاست میں بھی بڑی ان کی لڑائیاں جھگڑے رہے. مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. اللہ اور اللہ کا رسول اسے ناپسند فرماتا ہے، بلکہ یہ ایک بندے کو مارنا، قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. تو بہتری اسی میں ہے کہ بندے جو ایک دفعہ کمٹمنٹ کر لیں
اس کمٹمنٹ میں پورے اتریں. معاشرتی بہتری ہے اس میں، اور معاشرے میں خرابیاں نہیں پیدا ہوتی. اس سے آپ ایک بات کر لیتے ہیں تو پھر اس پر قائم رہیں اور ڈٹے رہیں. اور اس سے میں جس دوست کی بات کر رہا تھا اس میں یہ نقص تھا، خود مان جاتا تھا، اور اس کے بچوں کی بھی کل بات ہو رہی تھی تو یہی ہو رہی تھی کہ یار ایک دفعہ آپ بات کر لیتے ہیں تو اس پر آپ قائم رہیں، ڈٹے رہیں، پھر گڑبڑ نہ کریں. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، بس اس پہ عمل کرنا چاہیے. تھینک یو.